کہ جو نائب امریکی صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کی جانب سے ایک پریس بریفنگ دی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ سنجیدگی سے ایرانی قیادت سے بات ہوئی، اور بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے پر نہیں پہنچے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حتمی پیشکش ایران کو دے دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس پر کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، یعنی کہ بال جو ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران ان سب کنڈیشنز کو مانتا ہے، جو نکات ہیں وہ ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ علی اور ہنا، تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا، الحمدللہ جی، فائن۔ خالد صاحب، ابھی ڈیولپمنٹس جو ہیں یکے بعد دیگرے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی اور اس پر مفادات پر بات ہو رہی تھی، امریکہ اپنے مفادات پر بات کر رہا تھا، ایران اپنے تحفظات پر بات کر رہا تھا، تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بڑی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے جے ڈی وینس واپس چلے گئے اور کوئی بریک تھرو نہیں مل سکا؟ علی دیکھیے، یہ مذاکرات ان ممالک یا ان فریقین کے درمیان ہو رہے تھے جو تقریباً سمجھے 48 گھنٹے پہلے ایک دوسرے پر بمباری کر رہے تھے، ایک دوسرے کے پاور سٹیشنز کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ایک طرف ایک سپر پاور تھی بیکڈ بائی اسرائیل، ایک طرف ایک دوسرا ملک تھا جو ظاہر ہے 47 سالوں سے انڈر سینکشنز ہے اور وہ اپنے سروائیول کی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب اتنے زیادہ ڈائیورجنٹ آپ کے خیالات ہوں، آپ کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوں، تو پھر ان کو کنورج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جو کوشش ہوئی ہے، پاکستان کی حکومت کی، ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ بہت اپریشیبل ہے۔ دنیا نے اس کو نیو ریکگنیشن دی ہے، ہمیں ایک نیا سٹیٹس ملا ہے دنیا میں کہ ہم پیس بروکر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تو کچھ اور کہا جاتا تھا ہندوستان کی طرف سے، ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے، ہم پیس لونگ نیشن ہے۔ تو آئی تھنک پہلے تو وہاں سے شروع کریں۔ جب ان کو بٹھا دیا، ایک ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ایک طرف جیسے میں نے کہا ایک سپر پاور ہے اور وہ سروائیول کی، دوسری طرف ایک جنگ ہے۔ سپر پاور کو یہ زوم ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی مائٹ ہے، میرے پاس اتنے جہاز ہیں، اتنا انفراسٹرکچر اور نیوی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور امریکہ نے ظاہر ہے بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی ایران کی، ملٹری کی بھی، سیوک فیسلٹ کی، انفراسٹرکچر، اور بہت زیادہ نقصان اٹھایا ایران نے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر اتنے بڑے ملک جو سپر پاور کو میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک اپنے لیے بہت کچھ اچیو کیا، انہوں نے ایک کانفیڈنس اچیو کیا، انہوں نے ایک نیو morale ان کو ملا، ان کو پتا کہ ان کی لیوریج بہت اچھی ہے نیگوسیشن بارگین کی، ان کو ملی۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں لیوریج کو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایک لیتھیلٹی ہے اینیمی کو ہٹ بیک کرنے کی، جو انہوں نے بڑا افیکٹو طریقے سے اپنی ٹارگیٹنگ کی، اسپیشلی اسرائیل کے خلاف۔ اب جو یہ جو ریلیونس ملی ہے یا نیو بارگیننگ ملی ہے، وہ ان کو یہ ملی ہے کہ ایران کو محسوس ہوا کہ جو 47 سالوں سے میں صرف تھریٹ کر رہا تھا، وہ تھا اسٹیٹ آف ہارموز، ان کو بند کرنے کی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اس کو مؤثر طور پر بند کیا۔ اب بند کرنے کے بعد ان کو یہ نیو فاؤنڈ ریئلٹی یا ایڈوانٹیج ملی یا بارگیننگ چپ ملی کہ دنیا کا میں صرف تیل جو تھا وہ صرف 4% میرے کنٹرول میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران صرف 1.38 بلین بیرل روزانہ چائنا کو ایکسپورٹ کرتا تھا، جو کہ ایران کا 90% تھا اور چائنا کا صرف 13% تھا۔ دیٹ مینس کہ اپنا 90% تیل ایکسپورٹ کر کے یہ صرف 4% دنیا کا بنتا تھا۔ جب یہ اسٹیٹ آف ہارموز کنٹرول میں آ گئے ایران کے، تو ایران کو لگا کہ تمام جو 2000 کے قریب اینکریج کھڑے ہوئے ہیں شپ جو ہیں، وہ تو میری مرضی سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تقریباً 150 کے قریب، کہا جاتا ہے 125 سے لے کے 150 تک جو شپ روزانہ گزرتے تھے، اب 4 یا 6 گزر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ نیو ریلیونس ملی کہ ہم تو ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم بہتر بارگیننگ چپ میں ہیں۔ دوسرا، انہوں نے $2 ملین کیش لینا شروع کر دیا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ 2 ملین 150 روزانہ جہازوں سے اگر ہائپوتھیٹیکلی وہ دینا شروع کر دے، وہ تو بلینز میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نیو ٹیمپٹیشن کو نظر آئی۔ دوسری ان کو نظر آئی جو انہوں نے تھریٹ بھی کیا تھا، جو آیت اللہ خامنہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہمارے تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ وہ بھی انہوں نے سچ کر دکھایا، پورے خطے نے اپنی لپیٹ لے لیا، اور بوس کی وجہ سے آپ نے دیکھا دنیا کا تیل کی پرائس کہاں چلے گی، وہ ساری امریکہ، یورپ سارے افیکٹ ہو گئے۔ تو آئی تھنک یہ جو کلوزنگ میں کامنٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی ڈائیورجنس جب ہوتی ہے اور آپ کو یہ خود اعتمادی بھی ہو جاتی ہے اس جنگ کو، خاص طور پر ایران کے، تو آپ کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں کہ شاید میری بارگیننگ چپ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ تو آئی تھنک بعض دفعہ ریئلزم کی طرف جاتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کولنگ ٹائم لگتا ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ 3 سال مذاکرات ہوتے رہے تھے امریکہ کے تو طالبان کے ساتھ۔ تو یہ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف آئے ہیں اور 48 گھنٹے میں، انلیس آپ کی کمیٹیز نے بہت دنوں سے ہوم ورک کیا ہو۔ اب یہ 48 گھنٹے پہلے تو آلموسٹ جنگ چل رہی تھی، تو آئی تھنک ہمیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پازیٹیو آخری اس میں امید یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ختم کر دیے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں کامیابی نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی بات وہی ہے کہ اس میں ہم آپٹمسٹک اپروچ ہی رکھیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو تھا جس کے ریزالو کی کوششیں کی جا رہی تھی. پاکستان نے اپنا بہترین کردار ادا کیا، پاکستان نے دونوں کو بلایا، دونوں سے بات کی اور دونوں کو ایک میز پر بٹھایا اور جو دونوں کی جانب سے معاملات تھے ان پر بات بھی کی. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات اب ختم اور اس کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں جنگ والی سچویشن پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا زیادہ اب ضروری ہے کہ سچویشن کنٹرول میں رہے اور وہ جو سیز فائر ہے جس میں ابھی 10 دن باقی ہے، 22 تاریخ کو قریباً وہ تاریخ ہے جو آخری دن ہوگا، تو اس درمیان ہی چیزیں ریزالو کی جائیں، کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مذاکرات کا کوئی فیز 2 بھی ہو جب دونوں ڈیلیگیشن واپس اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کر مزید ڈسکشنز ہوں اس کے بعد؟ جی ہنا، دیکھیے دونوں طرف سے جو نمائندگی تھی اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سینئر لیڈرشپ تھی، لیکن ان کے اوپر ابھی بھی ٹاپ لیڈر ان کے اپنے اپنے ملکوں میں موجود تھی، مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی شکل میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شکل میں. تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارا یہیں ہو جائے. میں بڑا پر امید ہوں اور سب سے زیادہ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے اور میرا یقین ہے کہ پاکستان حکومت نے دونوں طرف سے درخواست کی ہوگی کہ کم از کم آپ سیز فائر کو ضرور ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ مذاکرات کو موقع مل سکے. یہ میرا ماننا ہے اور ہونا بھی چاہیے لاجیکل اپنی پریس بریفنگ میں ابھی. جی بالکل، اور وہ یہی ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اگر 2 ہفتے کا ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ ایک سپیس مل سکے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ راؤنڈ 2 بھی ہو سکتا ہے ان دا فارم آف ایگریمنٹ نہ بھی ہو بے شک، لیکن انٹینشنز جب تک آپ کی یہ ہو کہ ہم نے کنورج کرنا ہے تو پھر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی 24 یا 48 گھنٹے کے اندر ایک ایگریمنٹ اناؤنس ہو جائے، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا، کیونکہ اتنے ڈائیورجنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں اور اینمٹی اس حد تک چلی گئی ہے. تو ایک پازیٹیو آتے آتے جس کو کہتے ہیں نا کولنگ ٹائم بھی ہوتا ہے ہر جنگ کے بعد، تو کولنگ ٹائم تو یہ تو تقریباً 2 دن بعد یہاں پہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کولنگ ٹائم بعض دفعہ 2 مہینے کی سیز فائر، 4 مہینے کی سیز فائر ہوتی ہے، اس کے اندر کنٹینیو کرتے ہیں. اب کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا 2 ہفتے میں ختم کرنے کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی حکومتوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد ایک فالو اپ ضرور ہوگا. بالکل، ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم جو امن کے داعی ہیں ہم کوشش جاری رکھیں گے اپنی. لیکن چشتی صاحب یہاں بتائیے گا کہ آپٹمسٹک رہنا اور آپٹکس کا ہونا یہ کتنا معنی خیز ہے؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جلدی وہ آئے اور جتنی جلدی یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی جس میں وہ ایک ٹیبل پر موجود تھے، اتنی جلدی یہ ختم بھی ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے آپٹکس موجود تھے اس میں؟ علی دیکھیے، میں پھر ایک پازیٹیو اس میں سے نقطہ نکالنا چاہوں گا. دیکھیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اسٹیٹ اوے پوسچرنگ بھی دکھائیں، اپنی ریلیکٹنس ہائی ڈگری کی دکھائیں کہ ہم نہیں قبول کریں گے، اپنے آپ کو شو کریں کہ انفلیکسیبل ہے. میں صرف یہ مذاکرات کی اسٹریٹجی ٹیکٹکس کی بات کر رہا ہوں. آپ جب یہ شو کرتے ہیں تو دوسرا سائڈ جو بھی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ تو اس پر نہیں آ رہے، تو بعض دفعہ وہ آپ کو ریلیکسیشن دے دیتی ہے، یا جو میڈیٹ کروانے والا ہوتا ہے جیسے اس ملک پاکستان ہے، تو وہ دوسری سائڈ سے ریکویسٹ کر کے ایک ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی لے دیتا ہے. یہ اصول ہوتے ہیں نیگوسیشن کے. نیگوسیشن یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 پوائنٹ دیے، ہم نے 5 دیے، میں نے آپ کے پڑھ لیے، آپ نے میرے پڑھ لیں اور اگر نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ ضرور ایک کامن گراؤنڈ کی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی، خاص طور پر جو میڈیٹر ہوتے ہیں جو پاکستان ہے اس میں پراؤڈلی، تو وہ ضرور کنونس کرتا ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ زیادہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ زیادہ انریزنیبل لگ رہا ہے، یہ زیادہ سخت ہے، تو اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کرنٹ سچویشن پر ہم بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.